ہم ماموں کے گھر رہتے تھے، ہمارے ابو فوت ہو چکے تھے۔ ہمارے دو ماموں تھے، ہم تین بہنیں تھیں۔ ایک کا نام سعدیہ، سائرہ اور سمرہ۔ ہم چھوٹی چھوٹی تھی جب ہمارے ابو فوت ہو چکے تھے۔ ہم نانی کے گھر رہتی تھی، نانی ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ماموں بھی بہت ہماری ہر خواہش پوری کرتے، اور نانی کہتی تھی کہ اللہ نے آپ کی قسمت کا ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہر خواہش پوری کرتے۔ ماموں بھی ہماری، ایک ماموں ملک سے باہر رہتا تھا اور دوسرا ادھر ہی کام کرتا تھا، لیکن ماموں کے کام بہت اچھے تھے۔ ہم سب بڑی ہنسی خوشی اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ہم بڑی ہو چکی تھی اور نانی کو ماموں کی شادیوں کی جلدی تھی۔ نانی کہتی جلد میں اپنے بیٹوں کے سر پر سیرا سجانا چاہتی ہوں۔ ماموں کہتے اتنی بھی کیا جلدی ہے، لیکن نانی بہت جلدی تھی۔ ہر ماں کو ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں۔ نانی اور امی نے بھی ان ماموں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک رشتہ ہی ملا جو بہت اچھا، سب کو ہی بہت پسند آیا۔ بہت پیاری تھی جو ہماری ہونے والی مامی تھی، شکل صورت میں بھی، پڑھی لکھی بھی بہت زیادہ تھی اور کام بھی سب بہت اچھے کرتی تھی۔ نانی تو بس فدا ہو بیٹھی تھی کہ میں اسی کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ امی تو اس کے ہاتھ کے کھانے پر ہی فدا تھی کہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اور ہم تینوں بہنوں تو اس کی مسکراہٹ ہی میں بہت پسند تھی، لیکن کم ہی بولتی تھی۔ ہم سمجھتے تھے شاید وہ ہم سے اتنا شرماتی ہے اس لیے وہ کم بولتی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے شادی کا دن آ گیا۔ ماموں نے بغیر دیکھے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ ہم سب اتنی تعریفیں کر رہے تھے، تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ شادی ہو گئی اور ہمارے گھر آ گئی ہماری امی، اور ہم سب نے اس کا اتنا اچھا استقبال کیا، بڑے ناز نخرے اٹھائے، لیکن وہ تھوڑی چپ چپ سی تھی۔ ہم سمجھتے تھے شاید نئی نہیں ہے اس لیے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، نہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتی، بس چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھی رہتی۔ ہم سب سمجھتے تھے شاید وہ ابھی ہم سے گلی ملی نہیں ہے اس لیے، لیکن کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ماموں بھی کچھ پریشان پریشان سے لگ رہے تھے۔ امی نے کہا کہ کیا بات ہے عرفان، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہتا باجی کچھ نہیں۔ کہتی کوئی بات تو ہے، تمہاری بیوی بھی کسی سے بات نہیں کرتی اور تم بھی ایسے چپ چپ سے ہو۔ میرے ماموں بہت ہنسی مذاق والے تھے، لیکن ایک دم سے چپ سے ہو گئے۔ ہم سب کو یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ ماموں کہتے کہ وہ میرے ساتھ بھی نہیں بات کرتی، جب میں اس سے زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہ تو رونے لگ جاتی ہے، میں پھر چپ ہو جاتا ہوں۔ تو امی نے کہا کوئی بات نہیں، وہ نئی نہیں ہے نا، اس لیے ابھی تک رشتے کو سمجھ نہیں رہی، تم اسے کہیں باہر لے جاؤ، گھما پھراؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ ماموں کہتے میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے اسے باہر لے جانے کی، لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم سب بھی اس کے کمرے میں جاتی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہمیں کچھ اس طرح سے بہیو ہی اس طرح کا کرتی کہ ہم چپ کر کے کمرے سے باہر نکل آتی، اور دوبارہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کمرے میں جانے کے لیے۔ ہم سب اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن نانی نے اس سے بات کی کہ کیا بات ہے بیٹا، تم اس طرح کیوں رہتی ہو، کیا مسئلہ ہے ہمیں بتاؤ، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے تمہاری شادی کو، لیکن تم نے ایک بات بھی ہم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ کہتی مجھے الگ رہنا ہے، الگ گھر میں رہنا ہے۔ تو ماموں کو غصہ آیا، کہتے ادھر ہی رہنا ہے، میں کبھی بھی الگ تمہیں نہیں رکھ سکتا، اگر تمہیں رہنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلی جاؤ۔ تو وہ جلد سے بولی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے طلاق دے دیں، لیکن نانی تو طلاق کا نام سن کر کانپ اٹھی۔ کہتی ہرگز نہیں ایسے ہونے دوں گی، میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گی، تم پریشان مت ہو بیٹا، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ نانی نے پاس ایک الگ گھر بنوا دیا ان کو، اس گھر میں رہنے لگے، لیکن ماموں پھر بھی صبح شام ادھر ہمارے گھر میں آتے، لیکن ماموں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ماموں کو جلدی اپنے گھر جانے کی ہو۔
چھٹی والے دن بھی سارا دن ماموں ہمارے پاس ہی گزار دیتے۔ امی کہتی جاؤ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم ادھر بیٹھے ہو۔ کہتے اس سے میرے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ساری رات بھی گھر سے باہر رہوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم گھر کیوں نہیں آئے یا لیٹ آئے ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تنہائی ہی خوش رہتی ہے۔ ہم سب چپ سے ہو جاتے، شاید وہ ایسی ہی ہے، لیکن ماجرا تو کچھ اور ہی تھا۔ کچھ دن کے بعد ماموں ادھر ہی بیٹھے تھے نانوں کے پاس، تو نانوں نے کہا چلو جاؤ تمہاری بیوی گھر میں اکیلی ہے، اتنی رات ہو چکی ہے۔ آج ماموں تھوڑا جلدی گھر چلے گئے تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ جلدی آؤ اور مجھے اس جنگل سے نکالو، میں اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی، تم جلدی سے مجھے اس گھر سے آ کر لے جاؤ، مجھے اور صبر نہیں ہوتا۔ اور ماموں سائڈ پر ہو کر چھپ کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ سب باتیں سن کر آ کر نانوں اور امی کو سب کچھ بتایا، اور ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ ہم نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ اب ماموں کو بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن نانی اور امی تھوڑی صبر سے کام لینے والی تھی، وہ ساتھ چلی گئیں، شاید کوئی بات ایسی ویسی نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اس سے پہلے وہ لڑکا گھر میں آ چکا تھا۔ اب ماموں کو شدید غصہ آیا، ماموں نے اپنی پسٹل نکالی اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس لڑکی کی جو ہماری مامی تھی، اس کی ہمت اتنی تھی کہ اس نے اسی گن سے ماموں کو مارنے کی کوشش کی، اور میری امی آگے آگے وہ گولی جو ماموں کو لگنی تھی وہ میری امی کو لگ گئی، اور میری امی فوت ہو گئی۔ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی، ہمارا تو گھر ہی برباد ہو گیا۔ ہم تو اتنے پریشان کہ ماموں کو پولیس پکڑ کر لے گئی، اس لڑکی کو بھی، اور ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ نانی اب اتنی بیمار رہتی ہیں کہ کوئی ہوش نہیں ان کو، اور ہم ایک پاگلوں کی طرح ادھر ادھر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اتنا خوشحال گھرانہ تھا، ایک لڑکی کی وجہ سے ہمارے گھر کی ہر خوشیاں ختم ہو چکی ہیں۔ پلیز آپ رشتہ کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ ان کی مرضی شامل ہے کہ نہیں۔ اگر بچے خوش نہ ہوں تو نہ کیا کریں، کم سے کم کسی کے گھر کی خوشیاں تو نہ اجڑیں، کسی کا گھر تو خراب نہ ہو۔ آپ لوگ اپنی عزتوں بچانے کی خاطر اگلے گھر کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں۔